اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا چوتھا ویڈیو ہے اور میں آپ کو قرآن کے ترجمے بتا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ۔ اے اہل یعقوب بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ ایک احسان اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ کیا، اور ایک بندوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی یعقوب کے بارے میں، بنی اسرائیل جو یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ ڈرتے رہو، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے پہلے انکاری نہ بنو، اور میری آیتوں میں گھٹا بڑھا کر کے ان کو بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا فائدہ نہ حاصل کرو، اور مجھی سے خوف کھاؤ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے فرما رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور جب نبوت کا اعلان کیے تھے، اس ٹائم نے یہودی لوگ سازش کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے لگے، پر وہ انہیں پتا تھا، وہ اپنے بیٹوں کی طرح اپنے نبی کو پہچانتے تھے، انہوں نے ہی پہلے انکار کیا۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیک کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے دیتے ہو، حالانکہ تم خدا کی کتاب ہی پڑھتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ بے شک نماز میں ہی ہم لوگوں کو سکون ملتا ہے، اور نماز سے ہی ہم لوگوں کو صبر، اور نماز سے ہم لوگوں کو سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ نماز کے وقت میں ہی سب سے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کرو۔ اور بے شک نماز گرا بوجھ ہے، اور ان لوگوں پر گرا نہیں جو عجز کرنے والے یعنی اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان دنیا کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی سے کچھ بھی کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے، سب فرض نفسی نفسی کے ماحول میں ہوگا، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، انہوں نے ہی آسمان زمین چاند ستارے سب کچھ بنایا ہے، اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے۔ یہ بات فرعون کی بات ہو رہی ہے، جب
بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا گیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اپنے جتنے بھی بنی اسرائیل کے تمام لوگوں، 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، ان سب کو لے کر دریائے نیل کی طرف آئے تھے۔ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ بہت پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، جس میں انہیں دکھایا گیا تھا کہ ان کے محلوں کو کوئی گرا رہا ہے، اور انہوں نے تعبیر کروائی، تو تعبیر والوں نے کہا کہ بہت جلد بنی اسرائیل میں کوئی پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے سلطنت کو برباد کر دے گا، اسی لیے انہوں نے جتنے بھی بنی اسرائیل میں لڑکے پیدا ہوتے تھے اسے قتل کروا دیتے تھے۔ اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو ڈبا دیا۔ جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جا رہے تھے بنی اسرائیل کو فرعون سے دور، تو دریا بیچ میں تھی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے دریا کو پھاڑ دیا۔ یہی پہ یہ بات ہے۔ پھر اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 رات کا وعدہ کیا تو تم کو ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے بے شک۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم کو بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے اور ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک نہ ڈالو۔ تمہارے پیدا کرنے والے کی نزدیکی تم کو حق میں یدی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے اور رحم والا ہے۔ اور جب جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور یہاں تک بنے رہے آپ میری ویڈیو پر، اور اللہ سے دعا کرے کہ میں اس سے بھی اچھے ویڈیو آپ کو بتا سکوں۔ اس میں بھی تھوڑا دقت ہو رہا ہے، میں نیا نیا شروع کر رہا ہوں، سو کچھ پرابلم ہو رہا ہے، میں میک سے ویڈیو بنا رہا ہوں، سو پلیز ایڈجسٹ کیجیے۔ اور میں اللہ سے یہی دعا کروں گا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرمائے اور حق کے ساتھ رہنے کی ہمت دے۔ بے شک قرآن جو کہتا ہے، میں نے پڑھ رکھا ہے، بہت ہی اچھا کتاب ہے قرآن مجید میں جو لکھا ہے، اور جو ابھی نارملی جو ہم لوگ کرتے ہیں بہت ڈفرینٹ ہے، بہت الگ ہے۔ قرآن مجید بے شک سب کچھ کے لیے منع نہیں کرتا، جو صحیح ہے اسی کے لیے بولتا ہے وہی کرو، جو غلط ہے وہ قرآن مجید بولتا ہے کہ وہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے حق میں کیا صحیح ہے کیا برا، اللہ تعالیٰ سب کچھ قرآن میں بتا چکے ہیں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو میں یہ نہیں کہ آپ سبسکرائب کرو، لائک کرو، مجھے لائک سبسکرائب، اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک سبسکرائب۔